مزدوری پہ لگا دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے, جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو, جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو, اللہ اکبر, جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو, اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یاد رکھنا, آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ, اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے. دستار بندی کا موقع ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی, اور آپ سب کی خاص توجہ. تھوڑی سی مشکل آتی ہے, تھوڑا سا وقت آتا ہے, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے. حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا, شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء, شیخ المشائخ, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو. جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء, اللہ اکبر, چھوٹی سی عمر ہے, ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے. تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے, گھر میں فاقہ رہتا تھا, گھر میں کئی کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے. میری ماں یہ نہیں کہتی تھی, دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی, میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے, بلکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا. بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رز کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, مطلب فاقہ کرنا ہے, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج فاقہ کرنا ہے. فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جانتے ہیں اللہ اکبر, جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی, تمہاری دستار کرنی ہوگی, اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا, اب تمہاری دستار کرنی ہوگی. استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا, تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی. گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی. تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار, امی فلاں دن ہوگی. تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا, اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, تو میں کام کروں گی, دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی. اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو. جب استاد نے سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے, علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا. اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات بھر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی. اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر پہ باندھی گئی تو جب دستار بند رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے, وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائے ماؤں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے, مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے, آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے, آج کی مائیں تو زیورات کی شوقین ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سورے گی. خدا کی سب کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک, اللہ اکبر, مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں تپتے ہوئے ریگزار پہ آ جائے, علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے, علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لٹا دے, پورا کے پورا کمبا لٹا کر کے, پورا کمبا لٹا
چشمے فلک نے نہیں دیکھا. دنیا حیران ہے، لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نصیب نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، آل رسول اولاد غوث اعظم. ماں کسی کو حسین بناتی ہے شہید کربلا، ماں کسی کو غوث اعظم بناتی ہے، ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے، ماں کسی کو محبوب الہی بناتی ہے، ماں کسی کو فرید الدین گنڈے شکر بناتی ہے. یہ ماں کا کردار ہے. ماں کسی کو سلطان العارفین بایزید بستامی بناتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماں کا کردار ہے. اللہ اللہ، کسی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں. ہم نبی کی مثلیت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مثل مریم ہو جائے تو لوگ عیسیٰ تو نہیں بلکہ پرتوے عیسیٰ بن کر پیدا ہوں گے. آج بھی ماں کی گود اگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے لے، فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر لے لے، انشاءاللہ لوگ غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا علم کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا. علم کو عام کرنا ہوگا، علم کو آگے بڑھانا ہوگا، جہالت کی وادیوں سے نکلنا ہوگا. اگر دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ہے، علم کو عام کرنا ہوگا، علم کے راستے پر چلنا ہوگا. یاد رکھو ہزاروں سال کے تسبیح کرنے والے، ہزاروں سال کے سجدہ کرنے والے فرشتے اگر کسی آدم کے سامنے جھکے ہیں تو صرف علم کی بنیاد پر جھکے ہیں، ورنہ آدم علیہ السلام نے تو اس وقت تک ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا تھا. جس نے خود ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو اگر وہ مسجود بن رہا ہے ملائکہ کا تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اکبر. علم آدم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں جھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. لیکن افسوس، اللہ اکبر، وہ قوم جو دنیا کو علم کی خیرات دینے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو زیور علم سے آراستہ کرنے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو علم عطا کرنے آئی تھی، آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں جامعہ اہل سنت غوثیہ رضویہ آئیے مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مدارس سے آپ کے علاقے میں ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں. میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ میرے بعد ایک عظیم خطیب کی خطابت حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سماعت کرنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا یاد رکھنا علم ہونا ضروری ہے، لیکن پھر کہتا ہوں سائنس سکھاؤ، ٹیکنالوجی سکھاؤ، جغرافی سکھاؤ، الجبرا سکھاؤ، ہر علم سکھاؤ، مگر پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ تاکہ وہ دین سیکھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے، جن کو غسل کرنا آتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ 3-3 4-4 بچوں کے باپ ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو پوری زندگی غسل نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس نے پوری زندگی وضو نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیسا مسلمان؟ میرے عزیز، میرے بھائی، جو ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور ایک دن وہ آئے گا، جلد آئے گا، اور اللہ اکبر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے جسم سے ہماری روح کے رشتے کو ختم کر دے گی. روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا، اس دنیا سے رخصت لینی ہوگی. اللہ اکبر. وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ کفن میں فیکٹریاں نہیں لے جاؤ گے، کفن میں
दौलत नहीं ले जाओगे, कफन में माल नहीं ले जाओगे, कफन में हसब नसब नहीं ले जाओगे, खून के रिश्ते तो यहीं टूट जाएंगे, कफन में क्या जाएगा। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया से मत भूल, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। तू दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा, या तो तू कफन में अपना अच्छा अमल ले जाएगा या अपना बुरा अमल ले जाएगा। अल्लाह अकबर। इल्म हासिल नहीं करते इसलिए माँ बाप की हक की अदायगी नहीं करते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए बीवी का हुकूक के हुकूक नहीं जानते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए शराब में, जुए में और अलग अलग जराइम के अंदर मुब्तला है। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, बहुत सारे गुनाहों के अंदर आज जो गुनाह शबाब पर है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारी कौम के 16-16, 17-17 साल के लड़के जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला है वो 3 हैं, और ये 3 गुनाह बहुत कसरत से आम हो रहे हैं। नंबर 1 नाजायज ताल्लुकात अफेयर के हवाले से, नंबर 2 जुआ, और नंबर 3 शराब। ये तो इल्म की कमी है, लेकिन याद रखना इल्म की कमी कोई उज़्र नहीं है। मैंने आपको बता दिया। अल्लाह अकबर। आज शायद ही कोई लड़का ऐसा होगा या इल्ला माशाअल्लाह कोई बेटी ऐसी होगी, आप बुरा नहीं माने, सबकी बात नहीं करता, मैं चंद की बात करता हूँ, लेकिन हालात ये हैं जहाँ तक में अल्लाह पाक जरूरत है, खुदा करे मेरे दिल का दर्द वहां तक पहुंचे। कौम की बेटियां अल्लाह अल्लाह अजनबी लड़कों से बात करें, नौजवान लड़के अजनबी लड़कियों से बात करें, और फिर उसको गर्ल फ्रेंड का नाम कोई दे दे, कोई उसको जो है वो अल्लाह अकबर बॉयफ्रेंड का नाम दे दे। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, दीन सीखो तो दीन आपको बताएगा। चचा जाद भाई से, सगे चचा के बेटे से भी बालिग लड़की को पर्दा करना वैसे ही फर्ज है जैसे अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज है। जो मजहब चचा जाद भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, जो मजहब मामूजाद भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, जो मजहब फूफीजाद भाई से पर्दा करने का हुक्म देता हो, आखिर उस मजहब के मानने वाले कॉलेज के अंदर कैसे फ्रेंड बनाने लगे, स्कूलों के अंदर कैसे फ्रेंड बनाने लगे, और फेसबुक पे बैठ के कैसे फ्रेंड बनाने लगे। दुनिया मुझे चाहे जो नाम दे, मैं उसको गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा बेटियों के हाथ में तस्बीह और बेलन अच्छा लगता है, बेटियों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चियां गालियां दे तो चाहे दे ले, लेकिन मैं अपनी कौम के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं, बेटी अगर 5 लाख के जेवर मांगे, बीवी अगर 5 लाख के जेवर मांगे, उसको 5 लाख का जेवर ला करके दे देना, 5 की बजाय 10 लाख का ला कर दे देना अगर अल्लाह ने हैसियत दी है, लेकिन 5000 का स्मार्ट मोबाइल ला करके मत देना। इसलिए कि आज घरों में बैठ करके जो नाजायज ताल्लुकात की वबा आम हो रही है, उसका सबसे बड़ा जरिया स्मार्टफोन है। बेटियों को स्मार्टफोन न दो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ फोन पर बात करने के लिए कोई हल्का फुल्का सा ऐसा हो जिसमें तस्वीरें न हो, जिसमें इंटरनेट न हो, इसमें आबरू बचाने का जरिया है। वरना याद रखो, आज फेसबुक ने वो दिन दिखाए कि शरीफ घरों की बेटियां भी दूसरों के साथ भागती हुई नजर आई है। अल्लाह अकबर, क्या तूफान है इंटरनेट के जंगल ने बपा किया है, इसका अंदाजा शायद देहात में बैठे हुए लोगों को नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो हमारे यहाँ बेटी की इज्जत को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। लोग कहते हैं मुसलमान बेटी की आजादी नहीं चाहता, हम कहते हैं बेटी की आजादी इसलिए चाहे तुम भेड़िया ये कहे कि बकरी को तेरे खूंटे से खोल के आजाद कर दे ताकि मैं उछक लूं आजादी के नाम पे। सुन लो, बकरी की भी भलाई इसमें है और मालिक की भी भलाई इसमें है कि जिसको खूंटे पे रखना चाहिए उसको खूंटे में रखे, जिसको घर में रखना चाहिए उसको घर में रखे, और जिसको आजाद रखना चाहिए उसको आजाद रखे। आजाद कुत्ते फिरा करते हैं, पालतू शरीफ बकरियां नहीं फिरा करती। तो इस्लाम किसी भी बकरी को किसी भेड़िए के हवाले करने का कायल नहीं है। अगर पाप के भेड़िए औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, औरतों को आजादी के नाम पर नंगा करके अपनी हवस निकालना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं जो दाना देना है दे दो, लेकिन हम अपनी बेटियों को पर्दे में रखकर बताएंगे कि बेटियों को पर्दे में रखना ये जुल्म नहीं है, बल्कि बेटी की कीमती होने की अलामत है। पर्दे में रखना
کا مطلب یہ نہیں، پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا. دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے اہتمام سے بکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبزی سستی ہوتی ہے، سونا قیمتی ہوتا ہے، ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو سونار کی دکان پہ ہیرا نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور اہتمام ہوتا ہے. تو یاد رکھو ہر قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں قبریں موجود ہیں، ایک تو نہیں. آپ کے جھارکھنڈ میں کروڑوں قبریں ہوگی، کروڑوں کی بات کرو، کروڑوں قبریں ہوگی ڈھونڈو گے تو اللہ اکبر. لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے، لیکن جب ہم کسی قبر پر گلاف پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی، کسی جواری کی نہیں ہوگی، کسی زانی کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ قیمتی قبر ہے. اس لیے اس پہ کپڑا اور پردہ ڈال دیا گیا ہے، اس پہ گلاف ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح دیکھو دنیا کی ساری مسجدیں بے پردہ ہے لیکن جو مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جسے کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں اس کو گلاف میں ڈھک کر کے بتایا گیا ہے. اور مسجدیں الگ ہے، دلی کی جامع مسجد کی عزت الگ ہے مگر وہ بے پردہ ہے اور اللہ کے کعبے کی حرمت الگ ہے، اس لیے اس کو پردے میں کر دیا گیا ہے. پتا چلا ہر عزت کی چیز کو پردے میں کیا جاتا ہے. دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے. جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھتے سمجھ جاتے ہیں بخاری نہیں ہوگی، مسلم نہیں ہوگی، ترمذی نہیں ہوگی، ابن ماجہ نہیں ہوگی، سائنس ٹیکنالوجی الجبرا کی کتابیں نہیں ہوگی، یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا. اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا. ساری کتابیں عزت والی میں بے عزت نہیں کر رہا ہوں لیکن سب عزت والی میں جو عزت والی سب سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا. پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. اللہ اکبر. روح انسان کی زندگی کا سر چشمہ ہے. جب تک روح ہے تب تک انسان اسٹیج پر، جب تک روح ہے تب تک محفل میں، جب تک روح ہے تب تک پارلیمنٹ میں، جب تک روح ہے وہ وزیر ہے، جب تک روح ہے وہ امیر ہے، جب تک روح ہے وہ عزت والا ہے، جب تک روح ہے وہ عالم ہے، جب تک روح ہے وہ خطیب ہے، جب تک روح ہے وہ پیر ہے. لیکن روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو اٹھاؤ، عالم صاحب کو اٹھاؤ، ایم ایل اے صاحب کو اٹھاؤ، ایم پی صاحب کو اٹھاؤ. نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو نلاؤ. پتا چلا جب تک روح ہے ساری ڈگری اور القابات سلامت ہے. روح نکل گئی میت کے سوا کوئی اور نام نہیں. تو پتا چلا روح کتنی قیمتی ہے. اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا. پتا چلا روح قیمتی چیز ہے، جسم کو ظاہر کیا اور روح کو اندر چھپا لیا، یعنی کہ پردے میں رکھا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی تھی. اسی طرح مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ. عمل کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے عمل کو ظاہر رکھا اور عقیدے کو دل میں چھپا لیا. تو ہر چیز جو بہت زیادہ اہم تھی اس کو پردے میں رکھا. بلکہ اب کہہ لیں کہ مخلوق کو بے پردہ کیا اور مخلوق بنانے والا خالق خود اپنی شان کے مطابق پردے میں. پردہ ظلم ہے. اگر پردہ ظلم ہوتا تو خلاق کائنات پردے میں کیوں؟ پردہ ظلم نہیں ہے، پردہ تو عزت والوں کی علامت ہے، پردہ تو وقار والوں کی علامت ہے. اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں جو ظالم ٹی وی پر آ کر بھونکے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پردے کی وجہ سے، ان سے کہو ظلم تمہارے یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے عورت قیمتی. کتنی قیمتی ہے؟ ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اور اگر سمیٹ لے اس کو، عورت کا نام یا تو ماں ہے، عورت کا نام یا تو بہن ہے، عورت
عورت کا نام یا تو بیوی ہے، عورت کا نام یا تو بیٹی ہے، چار روپ عورتوں کے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ اب اندازہ فرمائے اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ خوشی کرے، وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت اور رحمت ہے۔ پتا چلا بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو جنت اور رحمت، اور اگر جوان ہو گئی تو اللہ اکبر، جوان ہو کر شادی کر کے کسی کے گھر گئی تو آقا فرماتے ہیں نیک بیوی شوہر کے لیے جنت، اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی ماں بن جائے عورت تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت بیٹی ہے تو جنت، بیوی ہے تو جنت، ماں ہے تو جنت۔ تو ہمارے یہاں جنت کا تصور یہ ہے، اور جنت ہمارے یہاں بے پردہ نہیں ہے۔ کہنے زندہ باد زندہ باد، جو جنت ہو وہ بے پردہ نہیں ہے، بلکہ جنت پردے میں ہے، اور اتنی پردے میں ہے کہ قرآن کہتا ہے سدرۃ المنتہی، وہ کہاں ہے؟ وہ سدرۃ المنتہی پر ہے جسے جنت کہتے ہیں، یعنی جنت کو 7 آسمانوں کے پردے میں رکھا، جنت کو 7 آسمانوں کے پردے میں رکھا۔ اور ہمارے یہاں عورت جنت سے کم نہیں ہے، کسی کی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے جوؤں میں ہارا اس لیے ان کو اہمیت ہو یا نہ ہو، لوگوں نے گم کر دیا انہیں اہمیت ہو یا نہ ہو، لوگوں نے ان کا سودا کیا اہمیت ہو یا نہ ہو، ہمارے یہاں تو بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے تو پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ناجائز تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات بڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2 جوا، جوے کے معاملات، خاص طور پہ آج انٹرنیٹ پر جو جوا عام ہو رہا ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی کلپ سنو، بیان کی کلپ سنو، کوئی کلپ سنو، اس پہ جنگلی رمی کا ایڈورٹائز ضرور آتا ہے، اس کی اشتہار بازی بہت کثرت سے ہو رہی۔ کوئی کہتا میں نے کروڑ جیتا، کوئی کہتا میں نے 2 کروڑ جیتا، کوئی کہتا میں نے اتنا جیتا۔ یاد رکھیں جوا یہ حرام، اتنا سمجھنا، اور یہ جوا ایسے ہی ہے جیسے چوہا۔